السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آپ نے دجالی فتنے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی پوری زندگی میں جس میں انہوں نے مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں دجال کا لفظ نہیں ہے، اور واقع ہی میں قرآن میں دجال کا لفظ یا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے، ٹرائل ہے، اسے اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں ہمیں اس کے اشارات ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک جسد حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور اس جسد کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اور یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میرے بعد میرے جیسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ یہ دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ جو جسد بیٹھا تھا وہ ان جیسی حکومت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ دجال جو ہے، اس کے دل میں اسی طرح کی حکومت کرنے کی خواہش چل رہی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت کی کہ ہم انہیں ضرور ذائقہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آئیں۔ اور کہا کہ ایک تو اس سے مراد فتح روم ہے، جنگ ہے، قیامت کے نزدیک آنے والا دھواں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر کہا کہ اس سے مراد دجال ہے۔ اور اب دجال ہے کیا؟ اس کا وجود کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کا نام ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا یہ ایک شخصیت ہے۔ اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ ابن سیاد ایک بچہ تھا جو کسی یہودی فیملی میں پیدا ہوا، جو مدینے میں رہتے تھے۔ وہ جب پیدا ہوا اور پھر بڑا ہوا اور اپنی جوانی کی عمر کے قریب تھا تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی شکل و صورت کچھ اس طرح کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی ہوئی تھی کہ اس کے والدین 30 سال بے اولاد رہیں گے، اور اس کی ماں جب اس کے بعد حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کا دورانیہ 9 ماہ کی بجائے 11-12 ماہ ہو جائے گا، اور اس کی ماں اونچے قد کی ہوگی جس کی چھاتیوں کا سائز بڑا ہوگا، اور اس کا باپ دبلا پتلا کمزور سا ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اس فیملی میں پائی جاتی تھیں۔ اب جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل و صورت بھی نشانیوں سے ملتی تھی۔ اس کی ایک آنکھ بھی خراب تھی، اس کی حرکات بھی عجیب و غریب تھی۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ ابن سیاد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ ابن سیاد سے ملنے اس کے محلے گئے۔ اس وقت وہ جوان ہو رہا تھا اور لڑکوں میں کھیل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کندھے سے پکڑا اور کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایمان لایا ہوں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر، تم بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سچا اور جھوٹا مکس کر کے نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ تجھ پر الجھا دیا گیا، تو غرق ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بات سوچی ہے دماغ میں، تم بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کیا۔ اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے واقع ہی سورۃ الدخان کی آیت سوچی تھی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو غارت ہو، تو برباد کیا جائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس قتل کرنے لگا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم اس کو ناحق قتل کرو گے۔ دجال صرف نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خفیہ طور پر اس کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب اور دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کھجوروں کے باغ میں گئے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ تمام صحابہ چھپ چھپ کر اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابن سیاد چادر لے کر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو اس کی ماں نے اس کو آواز دے دی کہ صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش اگر آج اس کی ماں اس کو خبردار نہ کرتی تو میں اندازہ کر لیتا کہ یہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شخصیت تھی۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ ابن سیاد ہی دجال ہیں۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے، قسم کھا کر کہہ رہے کچھ خیال کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی جملہ کہتے ہوئے سنا تھا، اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی تھی۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب ابن سیاد شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تب بھی اس کے واقعے ملتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں تھا جس میں میرے ساتھ ابن سیاد بھی چل پڑا۔ لوگ ابن سیاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پوچھا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے، اس لیے میں اس سے خوف زدہ تھا۔ جب ایک جگہ ہم رکے تو اس نے بکری کا دودھ نکالا تو وہ پیالہ لے کر میرے پاس آیا اور میں اس کے ہاتھ سے کوئی چیز پینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گرمی بہت ہے، تو وہ ابن سیاد کہنے لگا کہ ابو سعد، لوگ میرے بارے میں یوں ہی باتیں کرتے ہیں، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، تمہیں تو ساری احادیث کا پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، میں تو مدینے میں رہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ نہیں جا سکتا، میں تو تمہارے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میرے بچے تو مدینے میں رہ رہے ہیں۔ تو ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل نرم ہوا کہ واقعی ہی لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ابن سیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کون ہے، اس کا ماں باپ کون ہے اور وہ اس وقت ہے کہاں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس سے الگ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مدینہ کی گلی میں تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آنکھ تمہارے سر پر لگی ہوئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے کچھ علم نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں۔ ہماری تلخ کلامی ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ڈنڈے سے اتنا مارا کہ میرا ڈنڈا ٹوٹ گیا، میرے ہوش و حواس نہ رہے اور وہ مارنے کی وجہ سے پھولتا جا رہا تھا کہ اس کے سائز سے گلی بند ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جو آپ کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ تھیں۔ یہ خبر ان تک پہلے ہی پہنچ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ دجال ہے جو غصے میں ظہور ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب ایران کے علاقے اصفہان کو حضرت ابو موسیٰ نے فتح کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں نے ایک بندے کو سر پر اٹھایا ہوا اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ ابن سیاد تھا، جبکہ ابن سیاد مدینے سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا سب سے پہلے ساتھ دیں گے۔ ناظرین، دجال کی ملٹی ڈیمینیشن ہیں جو کبھی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کبھی ابن سیاد کی صورت میں ملتی ہیں۔ باقی سب راز اللہ کو معلوم ہیں۔ ہمیں دجال کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس دجالی فتنے سے بچ سکیں۔